الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. اللہ تعالیٰ ہم کو وہم اور جہالت کے اندھیروں سے نکال، اور اللہ ہم کو معرفت اور علم کے نور کی طرف لے آ، اور اللہ ہم کو شہوات کی پستیوں اور گندگیوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی جنت میں ہمیں جگہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پچھلی دفعہ الملک الملیک اس پر بات کی تھی۔ ہم نے اس میں ملک اور ملکوت کے بارے میں بات کی تھی کہ ملکوت کا بھی لفظ آتا ہے قرآن کے اندر تقریباً 4 دفعہ، اور یہ جو ملک کے بارے میں آپ کو بتایا تو ذرا سا اس میں کریکشن کر لیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 دفعہ آتا ہے قرآن میں، اور ہم نے سورہ فاتحہ بھی اس میں ایڈ کی تھی کہ مالکی یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے اور ملیکی یوم الدین بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ کو ایڈ کریں تو سورہ فاتحہ، سورہ طٰہٰ، سورہ مومنون اور سورہ حشر، سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے ملک القدوس، ملک القدوس آتا ہے، الملک کا نام آیا سورہ جمعہ میں بھی، یہ ایڈ کر لیں، اور سورۃ الناس، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ، طٰہٰ، مومنون، جمعہ، حشر اور الناس، تو یہ 6 دفعہ ٹوٹل آتا ہے۔ تو یہ ملک کا آیا، اور دنیا کے بادشاہوں کے لیے بھی ملک کا لفظ آتا ہے۔ ملک کا جب ذکر آتا ہے تو دنیا کے بادشاہوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا، اللہ نے ان کو بادشاہت دی۔ ملکوت یہ ان سین ورلڈ کے لیے علماء کہتے ہیں کہ آتا ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ ملک اور ملکوت میں فرق کیا ہے۔ اول تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، دراصل مبالغے کے لیے تا ایڈ کر دی جاتی ہے، جبر سے جبروت، رہب سے رہبوت، اسی طرح ملک سے ملکوت۔ لیکن جب وہ ڈفرینس کیا انہوں نے، مبالغہ تو ہے ہی اس کے اندر، ملک کے اندر، تو ملکوت میں کہا کہ اس میں ان سین ورلڈ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک تو انسانوں کو بھی عطا کیا، لیکن ملکوت کے لیے نہیں آتا کہ وہ انسانوں کو عطا کیا گیا۔ یہ انسانوں کی اتنی حیثیت نہیں ہے ان کو ملکوت کی بادشاہی دی جائے، وہ تو صرف الملک ہی کے لیے خاص ہے، شایان شان ہے اس کی۔ ایک سوال آیا ہے کہ ملک اللہ ہے، الملک، ملکوت
اچھا، ملیک کا انہوں نے پوچھا، ملک سے ملیک کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے سورہ قمر میں. تو ملک اور ملیک بات ایک ہی ہے، لیکن ملیک کا ذکر آیا ہے صرف جنت کے ضمن میں کہ ان فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو کہ جنتی ہوں گے ان کو اپنے پاس جگہ دے گا. عند ملیک کے پاس ہوں گے. اور کیسا ملیک ہے وہ؟ مقتدر. تو یہ صرف جنت کے ضمن میں ملیک کا لفظ ہم کو ملتا ہے. اور واللہ عالم اللہ تعالیٰ کی اپنی کیا حکمتیں ہیں. ایک چیز ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ملک ہونے کی شان تو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے. دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ ہمارا بادشاہ ہے. جنت میں ہوں گے تو اللہ کے مہمان ہوں گے اور وہ میزبان ہوگا. تو ایک آقا کا غلام کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ، اور ایک بادشاہ کا جو اپنے مہمانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا نہیں ہوتا. تو پھر وہ ملیک آیا ہے کہ اصل اللہ کی بادشاہی کی شان تو جنتی جب اللہ کے مہمان بنیں گے، الملیک کے مہمان بنیں گے، تب وہ محسوس کریں گے کہ وہ کیا ہمارے رب کی اور الملیک کی قدرت ہے اور کیا شان ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پاکیزہ مشروب پلائے گا. ایسی اللہ تعالیٰ میزبانی کرے گا. ایک چیز جو پچھلے مضمون سے ہماری رہ گئی تھی وہ ایک حدیث کا حوالہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہی، اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. دن میں کتنی دفعہ؟ فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 دفعہ وہ یہ کلمات ادا کر دے تو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، کانت لہو عدل 10 رقاب، اس کے لیے اتنا اجر ہے جیسے کہ 10 غلام آزاد کر دیے اس نے. اور ہم جانتے ہیں کہ غلام کا آزاد کرنا معمولی چیز نہیں ہوتی تھی. غلام بہت بڑا ایسٹ ہوا کرتے تھے، بہت بڑا انویسٹمنٹ ہوا کرتے تھے لوگوں کا اس زمانے میں. تو 10 غلام آزاد کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. کبیرہ گناہوں کے کفارے کے طور پہ غلاموں کا آزاد کرنا آتا ہے. تو ان کلمات کو پڑھنے سے اتنا اجر ملے گا جیسے کسی نے 10 غلام آزاد کر دیے. نمبر 2، وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنۃ، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. نمبر 3، وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةٍ، اور 100 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. نمبر 4، وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. یومہ ذالک، اس دن جس دن کو اس نے یہ پڑھے، حتی یمسیہ، یہاں تک کہ وہ شام کر لے. تو یعنی اس پورے دن صبح اگر یہ کلمات ادا کر دیے، 100 دفعہ پڑھ دی، اور کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آپ کو بہت سے بہت کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کو 8 سے 10 منٹ لگیں گے. کون سا اتنا بھاری انویسٹمنٹ ہے بتائیے؟ یا تو انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں یا تصویر پہ کاؤنٹ کر لیں. اگر دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں تو گھڑی دیکھ لیں، اور گھڑی دیکھ کے 10 منٹ تک آپ ان کلمات کو پڑھتی رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 100 سے اللہ نے چاہا تو زیادہ ہی ہو جائیں گے. 8 منٹ 10 منٹ میں یہ تعداد مکمل ہو جاتی ہے. تو پھر پورے دن کیا ہوگا؟ وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، شیطان سے حفاظت ہوگی حتیٰ کہ وہ شام کر لے. اور آپ نے مزید پہ لوگوں کو اس کے لیے انکریج کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِّمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس سے بہتر کوئی عمل لے کر آئے. کیا عمل؟ کہ 100 دفعہ دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرے. 100 دفعہ سے زیادہ جو پڑھے گا تو جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی مشکل نسخہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اگلا نام جو اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے السید. یہ نام قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آتا ہے. مطرف بن عبداللہ الشخیر رحمۃ اللہ علیہ، الشخیر یہ تابعی تھے. یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بنی عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا انت سیدنا، کہ آپ تو ہمارے سید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید اللہ، کہ السید تو اللہ ہے.
ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ لفظ بنا کیسے ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سادہ یسودو کا مطلب ہوتا ہے سردار ہونا، سرداری جس کو کہ ہم کہتے ہیں، اور پھر یہ لفظ جو ہے اس میں سادہ یسودو سی ود سے بن کے جو یا تھی وہ واؤ میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وہ جو واؤ تھا وہ پہلی یا میں جا کر، یعنی کہ واؤ پہلے یا بن گئی، پھر وہ جو آلریڈی یا موجود تھی اس میں جا کے مل گیا تو وہ تشدید آ گئی، دو یا بن گئے۔ ایکچولی کیا تھا، ایک یا اور ایک واؤ، اور یہ عربوں کو پسند نہیں ہے کہ وہ یا اور واؤ کو اس طرح سے اس کمبینیشن کے اندر استعمال کریں، تو پھر وہ لفظ بن گیا سید۔ عام طور پہ ہم کیسے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، ہمارے کیا تلفظ ہے، ہم سید کہتے ہیں، تو اصل لفظ سید نہیں ہے، سید کہنا چاہیے۔ اللہ السید ہے، وہی مالک الخلق ہے، سید الخلق ہے، آقا ہے، مالک ہے، تمام معاملات کا مالک ہے، تخلیق اسی کی ہے، تصرف یعنی غلبے کے طور پہ، حکم کے طور پہ وہی سب کے اوپر حاوی ہے، اور سب کو لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ انسانوں کو بھی سید کہا جاتا ہے، قرآن کے اندر بھی آیا ہے، یہ سید کا لفظ آیا ہے کہ اس عورت نے اپنے سید کو دروازے پر پایا، سورہ یوسف میں یہ مضمون آتا ہے، یعنی شوہر کے لیے سید کا لفظ آیا ہے، یعنی ایک سردار، یعنی کہ معاملات سنبھالنے والا۔ لیکن ظاہر ہے کہ خالق کے السید کے سید ہونے میں اور مخلوق کے سید ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے پاس تو نہ ایسا کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے انجام کے مالک ہوتے ہیں، نہ تخلیق ہماری ہے، کہنے کو ایک محدود کیپیسٹی کے اندر کوئی سید ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انا سید ولدی آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں، اور فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یعنی کہ خبر کے طور پہ تم کو بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔ سید البشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے معاملات کے اعتبار سے، یعنی لوگوں کے معاملات کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے سید نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو چل رہی ہے ان کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہمارے سردار کی اولاد ہے، اور وہ سب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں سے ہی وہ نسل چلی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا تھا، کسی بیٹے کو اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ اس کی شادی ہوتی اور پھر اس کی اولاد ہوتی اور نسل آگے چلتی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی سے آپ کی نسل چلی، اور انہی کو سید کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قیامت کے دن کسی پر کوئی اختیار نہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے کچھ کر سکیں یا اللہ کے کسی فیصلے پر اثر انداز ہو سکیں، اور نہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقدیر کو کسی طرح سے تبدیل کر سکنے کے قابل تھے۔ یعنی اتنی آپ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ صلاحیت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کا کامل طور پہ سید بن سکے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو باقی دنیا کے لیڈرز السید کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے ہمیں کہ السید نے استغفار سکھائی ہے، تو اس میں سید الاستغفار ہے، تمام استغفار کی سردار، اور اس کا آپ کو حدیثوں کے اندر ذکر مل جائے گا کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ پوری آپ کو الحمدللہ ایک استغفار مل جائے گی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو سید الاستغفار پڑھ لے گا صبح بھی اور شام کو بھی، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگا تھا تو وہ بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل کیا السید نے، اس میں ایک آیت ہے جو کہ سیدتو آیات القرآن ہے، تمام قرآن کی آیات کی سردار ہے وہ ایک آیت، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو السید کی حفاظت میں دے دینا چاہیے۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ تو یہ ہے السید کا معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا ہے، ان میں سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک موقع پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنی سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ تم سب۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اگر انسان جب کہیں کا سید ہوتا ہے، اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات کا وہ ایک طرح سے
کرتا دھرتا ہوتا ہے، لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ انسان حقیقی معنوں میں سردار نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تواضع نہ ہو۔ جیسے کہ ہم کو روایات میں یہ بات ملتی کہ سید القومی خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ ہم نے تو سرداروں کی شان ہی دیکھی کہ لوگوں کو آرڈر ہی دیتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگوں کا سردار ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ ساری ذمہ داری جتنی لے سکتا ہے وہ اپنے اوپر لے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو ایک دفعہ اپنی کمر کے اوپر بیت المال سے انہوں نے اپنے بیت المال سے کچھ اناج نکلوائے اور اپنی کمر پر رکھ کر لے جانے لگے کسی بوڑھی عورت کو دینے کے لیے۔ تو جو ساتھ ان کے غلام تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو دے دیں، ہم اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو میرا بوجھ کیسے اٹھاؤ گی؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ فرات کے کنارے کو کتا بھی مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کیا کیا لوگوں کے لیے۔ یہ احساس تھا اپنی ذمہ داری کا کہ سید ہونے کا یہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا سید ہونے کے لیے تواضع ہونا بہت ضروری ہے، اپروچیبل ہونا چاہیے، ان اپروچیبل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بات نہ کر سکیں، اویلیبل نہ ہو انسان، اتنی اس میں پروٹوکول، اتنا ریڈ ٹیپ ہو کہ ان تک پہنچتے پہنچتے انسان سوچے کہ چلو چھوڑو۔ تو ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے پاس مکارم الاخلاق ہوں، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو، جو لوگوں کا سید ہو، رحیم ہو، رحم کرنے والا ہو، حلم ہو، طبیعت میں بردباری ہو، ٹھہراؤ ہو، وزڈم ہو اس کے اندر، محبت کرنے والا ہو، امین ہو۔ اس لیے کہ جو کسی کام کا کرتا دھرتا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، انچارج ہوتا ہے، لوگ اس سے بہت سے اپنے سیکرٹس وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں آ کر۔ تو بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ امین ہو اور اس کی جو سیادت ہے وہ رحمت کے ساتھ ہو، اور سردار جو اپنی رعایا کی فکروں کو اپنے سر پر لے لے، اور پھر ایسا ہی سید ہوگا دنیا میں جو از سید کا قرب حاصل کر سکے گا۔ اخلاق ہوگا اس کے اندر، وفا ہوگی اس کے اندر، اور تواضع ہوگی اس کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ از سید پر ہم نے بات کری، اس کا تعلق ملک اور مالک اس کے ساتھ ہی ہے۔ اب اگلے نام پر ہم آتے ہیں القدوس۔ اس کا مادہ قاف دال سین ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، بابرکت ہونا، تعظیم کے قابل ہونا، ایور پرفیکٹ، ایور پیور۔ القدیس موتی کو کہتے ہیں، القدیس۔ موتی ہم دیکھتے ہیں بالکل پیور ہوتا ہے، وائٹ کلر کا، انبلیمشڈ، تو اس کو قدیس کہا جاتا ہے۔ القدوس کا ایک مطلب ہوتا ہے سخت اقدام کرنے والا، سخت حملہ کرنے والا، یعنی اس کے اندر ایک پاور کی شان بھی آتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود کو القدوس کہا ہے۔ ایک تو سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس میں یہ آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اور سورہ حشر آیت 23 میں آتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ تو الملک دونوں ہی دفعہ قرآن میں الملک کے ساتھ القدوس نام آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں، صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں فرماتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، انتہائی پاک، انتہائی مقدس، الملائکہ تمام فرشتوں کا رب، اور الروح یعنی جبریل علیہ السلام کا رب۔ پھر صلاۃ الوتر کے بعد سلام پھیر کر آپ فرماتے سبحان الملک القدوس، 3 دفعہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، سبحان الملک القدوس۔ تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ قدوس کا ذکر آیا ہے۔ قدوس یہ اس کا بڑا ریئر وزن ہے عربی زبان میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسماء الحسنی کی ہم نے بات شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ مختلف اوزان پہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں، فعیل کے وزن پر، فعول کے وزن پر آتے ہیں، لیکن یہ جو فعول وزن ہے یہ بہت ریئر ہے۔ عربی زبان میں گنتی کے چند الفاظ ہیں جو فعول کے وزن پر آتے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدوس، اور دوسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے السبوح، یہ 2 ہیں۔ عرب جس برتن میں طہارت اور پاکی کے لیے پانی رکھا کرتے تھے اس کو قدس کہتے تھے، قاف دال سین وہی روٹ ہے۔
اس سے وہ وضو کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک صاف کیا کرتے تھے۔ تو قدوس کا ایک مطلب پاک صاف، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ایور پرفیکٹ، ایور پیور، پاک ہونا، بابرکت ہونا، تعظیم کے قابل ہونا، تو پاک صاف بھی اس کا مطلب ہے، اور قدوس کا مطلب پاک کرنے والا بھی ہے، وہ ہستی جو دوسروں کو پاک کرتی ہے۔ تو برکت کے، تعظیم کے، پاکیزگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جنت کا ایک نام حدیرۃ القدس بھی ہے، حدیرۃ القدس۔ تو جنت کا یہ نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جو دنیا کی آفتوں اور بلاؤں اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب، ہر طرح کے دکھ، تکلیف، موت، بیماری، بڑھاپا، ہر قسم کی تکلیف سے پاک جگہ ہے، تو اس کو حدیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے رب کی تقدیس بیان کرتا ہے، اس کو بڑا مانتا ہے، تو اپنے نفس کو توحید کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے انسان پاک کر رہا ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا نقدس لک، کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نقدس لک کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، کہ ہم تیرے پاس آ سکیں۔ ہم کوئی معصیت اختیار نہیں کرتے، کبھی کسی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تاکہ ہم پاک صاف رہیں اور ہم تیرے پاس آ سکیں۔ تو یہی انسان کا مقصد ہونا چاہیے اس دنیا میں آ کر، کہ اپنے آپ کو ذنوب سے، اپنے آپ کو عیوب سے وہ پاک کرے۔ کیوں؟ تاکہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر پا سکے، وہ مقعد پا سکے، مقعد صدق پا سکے، سچائی کی جگہ پا سکے اپنے رب کے پاس۔ دنیا کو مطہرہ بھی کہا جاتا ہے، مطہرہ، دنیا مطہرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بھی روح القدس کہا گیا ہے، اور قرآن میں یہ 4 مقامات پر نام آیا ہے۔ 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا، 1 مرتبہ سورہ مائدہ میں آیا، اور 1 مرتبہ سورۃ النحل میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا ہے اذ ایدتک بروح القدس، یاد کر عیسیٰ جب میں نے تیری مدد کری تھی روح القدس کے ساتھ۔ تو ان کو روح القدس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جبریل علیہ السلام ہر طرح سے تبلیغ کے عیبوں سے پاک تھے، نہ بھولے، نہ بھٹکے، نہ تبدیلی کری، نہ بڑھایا، نہ گھٹایا، نہ غلطی کری، کچھ بھی نہیں۔ مطہر من کل عیوب التبلیغ، ہر قسم کی تبلیغ کی غلطیوں سے وہ پاک تھے جبریل علیہ السلام۔ اور روح القدس نے مقدس ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا مقدس کلام نازل فرمایا، جس سے کہ انسان مقدس ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر برکت کا بھی مطلب اس میں آتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 21 میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس بابرکت زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی مبارک سرزمین میں۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جب انہوں نے آگ دیکھی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اپنے جوتے اتار دے۔ فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ تو طویٰ کی بابرکت وادی کے اندر ہے۔ اور ہمارا بھی کام ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں تو یاد رکھیں کہ یہ پاکی صرف جسمانی بدنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب بڑا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقدس امتا لا یعطون الضعیف منہم حقہ، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں کرتا، مقدس نہیں ٹھہراتا۔ کیسی امت؟ لا یعطون الضعیف منہم حقہ، جو کمزور کو اس کا حق نہیں دلاتے۔ تو اسی حدیث کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے زوال کی کیا وجہ ہے، ہم مسلمانوں پر زوال اور یہ ذلت اور مسکنت کیوں دے ماری گئی ہیں؟ اس لیے کہ ضعیف کو اس کا حق نہیں دیتے۔ تو ہم القدوس کے قرب کے ہم حقدار نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ تو جو تقدیس کا لفظ ہے، اس میں اثبات اور نفی دونوں ہے، یعنی اللہ کیا ہے اور اللہ کیا نہیں، یعنی کہ القدوس اور السبوح
بعض جگہ اوور لیپ کر جاتے ہیں. انشاءاللہ الصبح ڈسکس کر کے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ علماء نے اپنی طرف سے کیا تھوڑے سے ڈفرینسز دونوں کے اندر بتائے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو یہ ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، القدوس بھی اور الصبح بھی. ہر اس چیز کا انکار ہے القدوس میں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اور ہر اس چیز کا اقرار ہے جو اللہ کی شایان شان ہے. یہ تقدیس میں جیسے ابھی ہم نے بات کری تسبیح بھی شامل ہے. تو القدوس ہر اس صفت سے اعلیٰ ہے جس کو کہ محسوس کیا جا سکے یا اس کا تصور کیا جا سکے. دیکھیے ابھی تک تو ہم نے کیا بات کی کہ ایور پیور، ہر عیب سے پاک ہے وہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر خرابیاں کمزوریاں نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور القدوس کی گہرائی دیکھتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ القدوس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ وہ ان تمام اعلیٰ صفات سے بہت منزہ، بہت اعلیٰ، بہت بلند اور برتر ہے جو انسانوں میں موجود ہوتی ہیں. یعنی انسان سنتے ہیں، اور القدوس بھی تو السمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے، القدوس بھی سمیع ہے. لیکن انسان کے سننے میں اور القدوس کے سننے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ایک مثال یوں سمجھیں کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور جا کے بادشاہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، آپ ظالم نہیں ہیں. تو کیا یہ بادشاہ کی تعریف ہوگی؟ اس کو تعریف کہیں گے؟ اس کو تعریف نہیں کہیں گے، ایک طرح کی بے ادبی ہوگی، یہ بے ادبی شمار کی جائے گی. تو یہ کہنا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، حقیقت تو ہے، لیکن اصل میں تعریف نہیں ہے. یہ اصل میں تعریف کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں، القدوس کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ انسانی خوبیوں میں جو عیب ہوتے ہیں اس سے کہیں اعلیٰ تر ہیں. ہماری سماعت کے اندر تو کمی، کمزوری، معذوری، عیب ہے. ہم بعض دفعہ غلط سن لیتے ہیں، بعض دفعہ سن ہی نہیں پاتے، بعض دفعہ کان خراب ہو جاتے ہیں. القدوس کی جو سماعت ہے، القدوس کا جو سننا ہے، ان میں اس میں سے کوئی خرابی نہیں ہے. ایک انسان ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ، انسان حلیم ہوتے ہیں، جی ہاں ہوتے ہیں. علیم ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، جی ہاں ہوتا ہے. کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا تو جو حلیم انسان ہے، جس کے اندر حلم ہے، ٹھہراؤ ہے، وہ گھبرائے گا تو صحیح تھوڑی دیر کو، لیکن غصہ نہیں کرے گا، اس لیے اس کو حلیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، لیکن اس کے حلم میں کمال ہے، جبکہ انسان کے حلم میں، انسان کی خوبی کے اندر بھی نقص ہے اور کمی ہے. القدوس نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوا ہے، ہر قسم کی ضروریات سے، معذوری سے، کمزوری، محتاجی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے القدوس پاک ہے. اور جو ملک کے ساتھ القدوس کا ذکر آتا ہے تو جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں عام طور پہ پاکیزہ نہیں ہوتے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں کسی بھی بادشاہ کا ذکر پڑھ کے دیکھ لیں، چاہے وہ مسلمان تھا یا وہ کافر تھا، ان میں کردار کی، اخلاق کی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. اور اللہ الملک ہے اور ساتھ ساتھ القدوس ہے. وہ خود القدوس ہے اور اپنے فرما بردار بندوں کی تقدیس کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ان کے اعمال کو پاک کرتا ہے. ہم نے یاد ہے آپ کو یہ بات ابھی کی تھی کہ خود بھی پاک اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا. تو ہمیں القدوس کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا ہے تاکہ اس کا قرب اور اس کا دیدار ہم حاصل کر سکیں اور جنت میں اس کے نیک بندوں کے ساتھ ہم ہو سکیں. تو جس نے اللہ کو القدوس مانا اس کو القدوس کی مدد حاصل ہو گئی، اور جس نے کفر کیا القدوس کا اور نہ مانا خود کو محروم کیا. القدوس نے جن جن چیزوں کو مقدس ٹھہرایا ہے ہم کو اس کا بہت ادب کرنا ہے، بہت احترام کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ کا مقدس گھر ہے. کتابوں کے اندر ہم کہتے ہیں ہولی قرآن، ہم کہتے ہیں ہولی بائبل. تو بائبل ہمارے لیے بھی بہت ہولی ہے، ظاہر ہے بڑی مقدس ہے، اور قرآن تو ہے ہی مقدس ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ دراصل تقوی کی، دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ القدوس ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ السبوح بھی ہے. یہ السبوح جو کلمہ ہے اور القدوس یہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے اور تنزیہ کے لیے بھی آتا ہے. اب تنزیہ کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ اللہ تعالیٰ کے
وہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں کہ جن تک انسان کی کوئی پہنچ ہے ہی نہیں، انسان پہنچ نہیں سکتا وہاں تک. تو یہ ہے دراصل السبوح. کیسا ہے اللہ؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے تصور سے بالا تر ہے، بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کو بے نیاز کیا ہوا ہے، بیوی سے، اولاد سے، نسب سے، شرک سے، سب سے بے نیاز کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، پاکی اس کی. بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، آپ سلام پھیر لیا کرتے تھے، تو پھر آپ اٹھتے ہوئے فرماتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ جو سورہ صافات کی آخر کی آیات ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے اگر انسان ان کو پڑھ لیا کرے تو جو مجلس میں گناہ ہو گئے تھے، آگے پیچھے کوئی غلط کام ہو گیا تھا، تو ان تمام گناہوں کا کفارہ یہ کلمات بن جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ ہے القدوس. ابھی اگلے نام پر ہم آتے ہیں السبوح. تو السبوح یہ نام ایز سچ قرآن میں نہیں آیا. السبوح صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے، جب بھی ہم نے القدوس کے بارے میں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں فرماتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر وتر کے بعد سبحان الملک القدوس آپ فرماتے تھے. تو یہ سبوح کا لفظ ہمیں حدیث میں ملتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین با ہا، سباہ کا مطلب ہوتا ہے سباہ، زمین میں چلنا پھرنا. سبحن طویلہ آتا ہے قرآن کے اندر، وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، سبحن طویلاً ہوتے ہیں، آپ کو چلنا پھرنا ہوتا ہے. تو سباہ کا مطلب ہوتا ہے زمین میں پھرنا، سباہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، سباحت. اچھا، اسی سے لفظ بنا ہے سباہ. سباہ کا مطلب تیرنا اور سباہ کا مطلب ہے تیرانا. اب ہم کہیں کہ اس کا سباہ کا، تیرنے کا، تیرانے کا، یہ اللہ سے کیا تعلق؟ تو دیکھیں جب انسان تیر رہا ہوتا ہے، سوئم کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی ایک سمجھیں کہ اپنا ایک لیول برقرار رکھتا ہے، نہ بہت نیچے ہوتا ہے نہ بہت اونچا ہوتا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ سباہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام پر رکھنا، کسی مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے مقام پر نہ لے کر آنا، اور نہ اللہ کو کسی مخلوق کی سطح پر گرانا. اللہ کا جو مقام ہے اللہ کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا. اور سبحان اللہ کہنے کو سبحلا کہتے ہیں. سبحلا، سین با ہا لام، سبحلا. خود چھوٹا سا ورڈ ہے سبحلا. سبحلا کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا. سبوح قدوس کی طرح مبالغے کا صیغہ ہے اور بہت کم الفاظ اس وزن پر آتے ہیں. اس مادے سے تقریباً 90 الفاظ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ یہ سبحان اللہ جس کو ہم کہیں، سبحان اللہ، کہیں آتا ہے سبحانکا، کہیں آتا ہے سبحانہ، اس طرح تقریباً 90 دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. اللہ کی ہر خوبی کا اس میں اعتراف ہے، ہر خوبی کا. اور یہ جو لفظ ہے، یہ سبح جو لفظ ہے، اس کا ماضی بھی آتا ہے، مضارع بھی آتا ہے، امر بھی آتا ہے، مصدر بھی آتا ہے اور اسم الفاعل بھی آتا ہے. قرآن کی 7 صورتیں سبح، یسبح، سبح، سبحان سے شروع ہوتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، آرڈر میں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آتی ہے، سبحان الذی، اس سے شروع ہوتی ہے. پھر سورہ حدید، سورہ حشر، یہ دونوں یسبح سے شروع ہوتی ہیں. سورہ صف، یہ بھی یسبح سے شروع ہوتی ہے. سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورۃ الاعلیٰ. سورہ الاعلیٰ کس سے شروع ہوتی ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ امر سے شروع ہوتی ہے. تو ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، مسبحات، جو کہ اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. اچھا، اب فرق تھوڑا سا علماء کرتے ہیں کہ جو صورتیں مضارع سے شروع ہوئی ہیں یسبح، اور جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ حشر ہے یا سورہ صف ہے، اس میں قتال کا ذکر آتا ہے، اور جو سبح سے شروع ہوتی ہیں ان میں قتال کا ذکر نہیں آتا. السبوح
وہ ذات جس میں کہ ہر صفت کمال کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی مخلوق اس کی عظمت کو، اس کے پرفیکشن کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ دو عبادات قرآن میں ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں زمین آسمان کی تمام مخلوقات شامل ہیں، ساری کی ساری مخلوق، چرند پرند، پہاڑ، دریا، ستارے، سیارے، فرشتے، انسان، جن، سب اس عبادت میں شامل ہیں۔ اور وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ دو، ایک ہے سجدہ، اور سجدے کے اندر نماز بھی آتی ہے، اور دوسری ہے تسبیح، اور تسبیح میں بھی نماز آتی ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبحوا لہ السماوات السبع، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں کے ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہیں، ایک ایک چونٹی، ایک ایک کیڑا، ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ومن فیہن، جو اس کے اندر ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں۔ شَيْء کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی، اس سے زیادہ کمپریہنسو لفظ ہو نہیں سکتا۔ سب اٹامک پارٹیکل سے لے کے وہ ہیوج گیلیکسیز تک اور کلسٹر آف گیلیکسیز تک سب چیزیں شَيْء کے اندر آتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز، کوئی شے نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد کرتی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 41 میں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی، بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو کہ، یا ہر وہ ہستی جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، اور پرندے بھی صفیں باندھے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتے ہیں، سب۔ ہمیں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھائیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنکریوں کی تسبیح سنی۔ تو یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بس یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں ہوا جو چل رہی ہے وہ کس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جو ایٹم ورلڈ کر رہے ہیں اس میں کیا اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اور کائنات میں جو ایک ہمیں ایک صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے وہ کیا تسبیح ہے جو کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی کر رہی ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرے اور انسان اپنے آپ کو محروم کر لے اور الگ کر لے اور اللہ کی تعریف نہ کرے، اللہ کی تسبیح نہ کرے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور نماز کا دیکھیں معاملہ، نماز کو تسبیح کہا جاتا ہے، نفل نمازوں کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کا آغاز ہی تسبیح سے ہوتا ہے، سبحانک اللہم، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سلام پھیرنے کے بعد ہم سبحان اللہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے جو کہ اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب تسبیح کے فائدے ہیں، اور قرآن کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کچھ موقع بتائے ہیں جس پہ کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ جہاں پر آیا ہے، اور اوقات بھی ہمیں قرآن کے اندر ملتے ہیں، کن کن موقعوں پر اللہ، یعنی موقعوں پر بھی اور کن کن ٹائمنگز پر کس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو نمبر 1، کن موقعوں پہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی نعمتوں کے شکر کے موقع پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے سب کچھ، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تخلیق کی ہیں وہ ہم کو کیسے فائدہ دے رہی ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، کھیتی کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، آگ کا ذکر کیا، ان نعمتوں کا ذکر کیا، اور بتایا کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے یہ تمام نعمتیں ایجاد کر دی ہیں، تخلیق کر دی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا ذکر کر کے آخر میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بڑا عظیم ہے۔ پھر جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے بھی السبوح کی تسبیح کرنی چاہیے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، سورۃ آل عمران میں آتا ہے، اللہ تیری پاکی، بس تو ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے۔ تو پتہ چلا کہ سبحان اللہ کہنا یہ ہم کو آگ کے عذاب سے بھی انشاءاللہ بچائے گا۔ پھر السبوح کی قدرت کے اعتراف کے موقع پر، جب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں اور جب اس کی ملکوت دیکھیں، اس کا ملک دیکھیں تو اس کی تعریف کریں۔ سورہ یاسین کے آخر میں یہ آیت آتی ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاکی اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے،
تمام اشیاء کی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز افعال، اس کے معجزات کا ذکر آئے، یعنی ایسے ایسے کرشمے اللہ کی قدرت کے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے، انسان کا علم تصور بھی نہ کر سکے جن کا، ایسے موقع پر بھی اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ مثلا رات کے ایک حصے میں مکہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیت المقدس لے گیا، اور پھر 7 آسمانوں تک لے گیا، پھر واپس بھی لے آیا، اور سب کچھ رات کے ایک حصے میں ہو گیا، جس کا کہ ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، سورہ اسراء بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آغاز ہی کیسے ہوتا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ہستی، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ہستی جو راتوں رات اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ لے گیا رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کو کہ اللہ نے برکت دی اس کے ارد گرد کو، تاکہ ہم اس کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ پھر مشرکوں کے جھوٹے تصورات سے اللہ کو پاک کرنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کمزوری، اللہ کے ساتھ معذوریاں اٹیچ کر دیتے ہیں، بیوی کی اور بچوں کی ضروریات اٹیچ کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو اللہ پاک ہے ایسی ساری باتوں سے۔ پھر شرک کے عقیدے سے اللہ کو پاک قرار دینا، یہ تو کثرت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ جہاں شرک کا ذکر آئے گا، جیسے مثال کے طور پہ آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ نے بیٹا بنا لیا، آتا ہے سبحانہ، پاک ہے وہ، بلند ہے اس چیز سے، ہی از ٹو پرفیکٹ کہ اس کے ہاں اولاد ہو۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اولاد تو انسانوں کی ضرورت ہے، ان کی خواہش ہے، خواہشات تو خود کمزوری ہوتے ہیں، انسان کی ایک معذوری ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا خیال کون کرے گا، ہم مر جائیں گے ہماری وراثت کس کے پاس جائے گی۔ اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو ہی از پرفیکٹ، اس کو ضرورت نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ پھر السبوح کے عدل کے مظاہرے کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو جب اللہ کے عدل کا کسی کو سامنا کرنا پڑے تو اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ وہ ظلم کرے۔ کیسے؟ سورہ انبیاء میں آیت 87 میں یونس علیہ السلام کی دعا ملتی ہے ہم کو، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، میں ہوں خود ظالم، میں نے ظلم کیا۔ یہ تو اللہ تیرا عدل ہے جس کا میں سامنا کر رہا ہوں، اللہ تو نے ظلم کے ساتھ مجھ کو اس مچھلی کے پیٹ میں نہیں رکھا ہوا۔ تو بعض دفعہ ہمارے ساتھ کوئی حادثات پیش آ جاتے ہیں تو فوراً اللہ کی تسبیح شروع کر دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ پھر کسی بے قصور نیک انسان پر کوئی جھوٹا الزام لگے تو اس وقت بھی تسبیح کرنی چاہیے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ جب ایسا موقع ہو تو کیا کہنا چاہیے تم کو، اور نصیحت کی ہے کہ جب تم نے یہ اتنا بڑا الزام سنا تھا جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ لگایا جا رہا تھا، تو اے مسلمانوں تم کو کہنا چاہیے تھا سبحانک، اللہ تیری پاکی، ھذا بہتان عظیم، یہ تو عظیم بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو کہ گھڑا گیا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی پاکیزہ نفس پاکیزگی نفس کی علامت ہے کہ وہ دوسروں پہ الزامات کو سن کر پسند نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے جائیں یا زنا کے الزامات کسی پر لگائے جائیں اور بغیر ثبوت کے الزام لگائے جائیں، انسان اپنے آپ کو فوراً ڈیٹیچ کر لے، دور کر لے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اللہ تیری پاکی، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے۔ پھر جب انسان پر خوف، غم، فکر، پریشانی کا غلبہ ہو اور لوگوں کی بدسلوکی سے دل تنگ ہو رہا ہو تو بھی السبوح کو یاد کر لینا چاہیے، اور اللہ کو السبوح کو یاد کرنے سے دل ہلکا ہو جائے گا، اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت روتے ہیں، ہم بہت دکھی ہوتے ہیں، ہم دوسروں سے اپنا دکھ درد بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ خاص طور پہ دین کے راستے میں اگر ستائے جائیں، کوئی برا بھلا کہے، لوگ بائیکاٹ کر دیں، سوشل آؤٹ کاسٹ بنا دیں، ایسے موقع پہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ دیکھیں انسان تو انسان ہے نا، دل تو ٹوٹتا ہے، انسان کو اپنی بے عزتی اچھی تو نہیں لگتی، لیکن اگر دین کی خاطر، اللہ کی خاطر کبھی اگر عزت کا صدقہ کرنا بھی پڑے اور دل اس پر
انسان ہونے کے ناطے دکھ ہے تو کثرت سے اللہ کی تسبیح کریں۔ سورہ حجر آیت 97-98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے ان کی باتوں سے۔ کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی اور آ کے الزام لگا رہا ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلی دی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے، بہت بھچ رہا ہے ان کی باتوں سے، تو کیا کریں پھر آپ؟ کیا انتقامی کارروائیاں کریں؟ کیا ان کو برا بھلا کہیں؟ نہیں، ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول۔ کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ اس کو پلے باندھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔ دیکھیں عام طور پہ اللہ کے ناموں کی جب آپ کتابیں لیں گی تو ان میں وظیفے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ الصبح کی یہ تاثیر ہے، اس نام کو اتنی دفعہ پڑھ لو، اور یا اس نام کو لکھ کر یہاں رکھ دو، یا اس نام کو لکھ کر یہاں لگا دو، یا اس نام کو تم اتنی دفعہ پڑھ کے فلاں پہ دم کر دو۔ اسی طرح کی باتیں ملتی ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں، سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو وظیفے تو یہ ہیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ تو قرآن بتائے گا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ہم وظیفہ بنا لیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تو ہر نماز میں یہ وظیفہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ وتر سے سلام پھیر کے ہم بنائیں اس کو وظیفہ، سبحان الملک القدوس بنائیں اس کو وظیفہ۔ یہ وظائف ہیں، سنی سنائی باتیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، ان کے وظائف، اتنی دفعہ کا یہ کرنا، اس کے ساتھ معجزات اٹیچ کر دینا کہ ساری دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی، ہر غم جو ہے وہ آپ کا دور ہو جائے گا۔ تو اللہ بتا رہا ہے ہم کو کہ جب دل تنگ ہو یہ کرنے کا کام ہے۔ جب کبھی رونا آ رہا ہو بے شک روئیں، بے شک آنکھیں آنسو بہائیں، لیکن ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جب صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہو تو پھر کثرت سے تسبیح کریں۔ موجودہ حالات یعنی کہاں تو وہ حال تھا کہ صبر کیا ہی نہیں جا رہا، کیا ہوگا؟ تسبیح کرنے سے نہ صرف موجودہ حالات قابل برداشت ہو جائیں گے بلکہ انسان راضی ہو جائے گا اس مشکل کے اوپر کہ ہاں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اسی میں میری بھلائی ہے، اور کیا چاہیے بتائیں۔ کاؤنسلنگ اسی کو کہتے ہیں نا، سائیکالوجی اسی کو تو کہتے ہیں کہ انسان کو ایکسیپٹ کروا لیا جائے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے، تمہارا بھلا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ہے سائیکالوجی جو اللہ سکھا رہا ہے ہم کو، یہ ہے تسبیح، یہ ہے تسبیح کے فائدے کہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا، وہ حالات جو اتنے مشکل لگ رہے ہیں قابل برداشت ہو جائیں گے، بلکہ وہ حالات اچھے لگنے لگ جائیں گے، اپنے فائدے نظر آنے لگ جائیں گے اس کے اندر۔ سورہ طٰہٰ میں بڑی خوبصورت بڑی کمپریہنسو آیت ہے، نہ صرف اللہ نے تسبیح کے فائدے بتائے بلکہ اوقات، یاد ہے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کن کن اوقات میں، کن کن ٹائمنگز میں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان کی باتوں پہ جو یہ بنا رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہر دین پر عمل کرنے والے کو لوگوں کی باتیں تو سننی ہی پڑتی ہیں، تھوڑی یا زیادہ۔ ان باتوں کی وجہ سے لوگ دین چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ٹین ایجرز ہیں ہمارے ہاں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ دین پر عمل شروع کرتے ہیں۔ لڑکیاں ہیں مثال کے طور پہ، زیادہ نمایاں مثال انہی کی ہے۔ ٹین ایج لڑکی ہے 12 13 14 سال کی، اس نے حجاب شروع کر دیا، کر تو دیا، کیا پتہ اپنے شوق سے کیا ہو، کیا پتہ ماں کے کہنے پر کیا ہو، اس کے بعد اتنا مذاق اڑا دوستوں کی طرف سے، ایسا اس کا تماشا بنایا گیا کہ پھر دل کے اندر تنگی پیدا ہونے لگ گئی، اور وہ سوچنے لگے کہ میں تو نہیں صبر کر سکتی، میری فرینڈس تو پارٹیز میں لے کر نہیں جاتی مجھ کو، سب اتنی پیاری لگ رہی ہیں، اتنے اچھے ہیئر سٹائلز بنائے ہوئے ہیں، اور میں بال ڈھانک کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو اس میں ہم کیا بتائیں اپنے بچوں کو کہ فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھا کریں۔ تو فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے ان باتوں پہ جو یہ بنا رہے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ۔ کب کب کیجئے؟ یہ بڑی کمپریہنسو آیت ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کا جب تک ٹائم رہتا ہے، تو یعنی کہ عشاء سے لے کر فجر کی نماز کا جب تک ٹائم رہے اللہ کی تسبیح کریں۔ وقبل غروبہا، اور سورج کے غروب ہونے سے بھی پہلے،
اللہ کی تسبیح کریں. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں فَسَبِّحْ تو تسبیح کیجئے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں پر. تو ساری اوقات آ گئے. جب یاد آئے، کبھی آنکھ کھل جائے، ہوتا ہے نا ایک دم ہم تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر نیند چڑھ جاتی ہے، آنکھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. اچھا بعض دفعہ ہوتا ہے کیا ہے کہ دماغ تو الرٹ ہو جاتا ہے لیکن جسم بہت تھکا ہوا ہوتا ہے. جسم تھکا ہوا ہے، لاکھ انسان چاہے کہ اٹھوں، وضو کروں، نماز پڑھوں، اٹھا نہیں جا رہا ہوتا. لیٹے لیٹے کیا کریں؟ کم از کم اللہ کی تسبیح شروع کر دیں. سبحان اللہ، الحمدللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. تو کیوں کریں یہ سب کچھ؟ کیا فرمایا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اے نبی جب آپ اللہ کی اتنی تسبیح کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. نہیں، اللہ تو ہے ہی راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا فرمایا؟ لعلک ترضیٰ، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں. دیکھا یہی بات ہے کہ جو مشکل پڑی ہے وہ مشکل قابل قبول ہو جائے. جو کام کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنا آپ پر بھاری پڑا تھا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، خود اللہ نے فرمایا کہ عنقریب آپ پر ہم بڑا بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں، ڈالنے والے ہیں. وہ کام کیا ہو گیا؟ وہ دل پسند ہو گیا، من پسند ہو گیا، زندگی کا مقصد بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اتنا آپ کو وہ کام عزیز ہو گیا کہ آپ نے پھر ایک موقع پہ فرمایا تھا اگر یہ کافر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں گے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. یا تو اللہ کا یہ کام مکمل ہوگا یا میری جان چلی جائے گی اس کے اندر. یہ کمٹمنٹ، یہ پیشن اس کے ساتھ آپ کا اٹیچ ہو کے رہ گیا تھا. کہاں وہ پہلا دن تھا جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی اور آپ لرزتے کانپتے آ کر پہنچے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہ زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، کچھ لپیٹ دو میرے اوپر. کانپ رہے تھے آپ خوف کی وجہ سے. اور کہاں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ نے ساری زندگی تج کر دی اس کے لیے، اس کام کے لیے. اتنا آپ کو یہ کام محبوب ہو گیا. اور جو آپ میں سے دین کا کام کر رہے ہیں، یقیناً سب سے بڑا جو فیئر ہوگا آپ کی زندگی کا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ ہو کہ تو ایسا ناراض ہو جائے مجھ سے، میں کوئی ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق چھن جائے. یہ ہے نا، انسان کو یہ خوف رہتا ہے جو بھی دین کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس قابل ہوں نہیں، تو نے ہی توفیق دی. اور اللہ تعالیٰ اتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اتنی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق چھین لے. تو لگے گا کہ بے مقصد ہے زندگی. زندگی بے بندگی، شرمندگی. بے بندگی کی زندگی کیا ہے سوائے شرمندگی کے اور افسوس کے اور خسارے اور نقصان کے؟ تو یہ ہے کہ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو یہ ہے تسبیح کا فائدہ، یہ ہے وظیفہ. دن رات کی گھڑیوں میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. پھر تسبیح کرتے رہنے سے مصائب دور ہوتے ہیں. قدرتی آفتوں سے بچنے اور اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے تسبیح بہت کارآمد ہے. یہ ہے وظیفہ. جیسے سورہ قلم میں باغ والوں کا ذکر آتا ہے، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کری انہوں نے، پھر اپنے باغ کی طرف چلے. پھر جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ باغ تو برباد ہو گیا سارا، کچھ بھی نہیں بچا، کوئی پھل نہیں لگا تھا، سارا باغ برباد ہو کے رہ گیا. تو ایسے موقع پہ ان کا جو ایک بھائی تھا، قال اوسطہم، جو ان کا ایک بھائی تھا، سب سے یا بیچ والا بہترین اعمال والا جو بھائی تھا، اس نے کیا نصیحت کی اپنے باقی بھائیوں کو؟ اس نے کہا الم اقل لکم، میں تم سے کہتا نہ تھا لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تم تسبیح کرتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آفت نہ آتی، ٹل جاتی. پھر ایک اور ہمیں ثبوت ملتا ہے قرآن ہی سے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، سورہ انبیاء میں تسبیح آئی ہے، ابھی ہم نے بات کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو تسبیح پتہ چلتا ہے کہ استغفار کا بھی کام دیتی ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اللہم اغفر لی، یہ تو نہیں کہہ رہے یونس علیہ السلام. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اور کہا میں نے ظلم کیا اپنے اوپر. تو یہی استغفار بھی ہے، تسبیح کرنا استغفار بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تسبیح سے مصائب کیسے دور ہوتے ہیں؟ اللہ نے سورہ صافات میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین. مسبح، دیکھیں یہ اسم الفاعل آ گیا. اگر تو یونس تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، لو
لو شرط کے لیے آتا ہے، شرط ہے کہ اگر تو وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتا۔ تو تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ کس سے بدلی؟ تسبیح سے بدلی۔ یہ ہے وظیفہ۔ ہم پتہ نہیں کیا کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور کیا کیا اس میں لکھ دیتے ہیں کہ اس کو یوں کر لو، اس کا تعویذ بنا لو، گلے میں لٹکا لو، بچے پہ لٹکا دو، گھر میں یوں رکھ دو، پانی پر اس کو پھونک دو، یا زعفران سے لکھو اور اس کو پھر پانی کے اندر بھگا دو اس کاغذ کو، پھر وہ پانی پی لو۔ اسی طرح کے وظائف بتاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وظیفہ 100% اوتھینٹک، ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں سورہ انبیاء ہی میں کہ کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جو بھی یہ کلمہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی بلا ٹال دے۔ جو یہ کہا کہ نا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، لولا تسبحون، یہ لو کے ساتھ آیا کہ اگر تم تسبیح کرتے تم پہ یہ بلا نہ آتی۔ اور اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ بلا میں گرفتار رہتے، مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تسبیح نے نجات دلا دی ان کو۔ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی تسبیح کرنا۔ اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں ہر دم اس کی تسبیح کرتے ہیں، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں اور جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ حملۃ العرش، عظیم ترین فرشتے ہیں حملۃ العرش۔ انشاءاللہ ملائکہ کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہم فرشتوں کی کیٹیگریز بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومن میں فرماتا ہے آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یحملون العرش ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الکلامی افضل، کون سا کلام بہترین ہے؟ میں کیا بولوں کہ جو میرے اعمال نامے کے اندر بہت بھاری ہو جائے اور مجھے بہت فائدہ دے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا یا جو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، پاکی اللہ کی اور اس کی تعریف۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور بعض احادیث میں سبحان اللہ و بحمدہ کو احب الکلام الی اللہ بھی کہا گیا ہے، سب سے زیادہ محبوب کلام اللہ کے نزدیک سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بادلوں کی گرج تک السبوح کی تسبیح کرتی ہے۔ بادل گرج رہے ہیں، وہ اس السبوح کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رات گرج اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی خوف کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ قرآن کی صورتوں میں سورت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تسبیح کا ذکر آیا ہے، تقریباً 7 دفعہ۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ بنی اسرائیل بڑی عظیم صورت ہے۔ اور سورہ حشر وہ صورت ہے جس کا آغاز بھی تسبیح سے ہوا ہے اور اختتام بھی تسبیح کے اوپر ہوا ہے۔ اور قرآن میں کچھ نہیں تو کم سے کم 10 مقامات پر تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، فسبحہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جب سورۃ الاعلیٰ کی ہم تلاوت کریں اور آتے فسبح اسم ربک الاعلیٰ تو ذرا ٹھہر کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پر۔ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جس نے کہا اللہ پاک ہے العظیم اور اس کی حمد ہے، تو کیا ہوگا؟ غرست لہو نخلتن فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ تو کتنے درخت چاہتی ہیں اپنی جنت کے اندر؟ امیجن کر لیں۔ تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کچھ مشکل نہیں بولنا ان کلمے کو، بڑا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من قال، جس نے کہا
ہینا یصبح و ہینا یمسی، جس وقت اس نے صبح کی اور جس وقت اس نے شام کی. کیا کہا اس نے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کتنی دفعہ کہا؟ 100 مرہ، 100 دفعہ. یاد ایک اور ہم ذکر ابھی پڑھ چکے، وظیفہ کس کو بنانا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 ٹائمز یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اور 100 ٹائمز کیا پڑھ لیا؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرہ، 100 دفعہ پڑھ لیا. تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ لم یاتی احد یوم القیامہ، تو جو شخص یہ کلمات لے کر آئے گا تو اس سے بہتر، لم یاتی احد یوم القیامت بافضل مما جاء بہ، اس سے بہتر کوئی کلام لے کر نہیں آئے گا. الا احد، سوائے اس شخص کے، قال مثل ما قال او زیادہ علیہ، سوائے اس شخص کے جس نے 100 سے بھی زیادہ دفعہ یہ پڑھا ہو. تو جن کلمات کی تعداد ہم کو حدیثوں میں ملتی ہے ان کا اہتمام کریں. اور ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. سورہ بقرہ کو 7 دفعہ پڑھنے کا تو کہیں حدیث میں ذکر ہم کو نہیں ملتا. یا مثال کے طور پہ یاسین شریف کو 7 مبینوں کے ساتھ پڑھنے کا ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا. اس کا آپ دیکھیں کتنا شدت کے ساتھ اہتمام ہے. اور جن کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بعض دفعہ ہم کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. اور اتنی معمولی نیکیاں ہیں، دیکھا جائے معمولی سے ان دا سینس کہ بہت ٹائم نہیں لے رہی، بہت ایفرٹ نہیں درکار اس کے اندر، لیکن اجر تو آپ دیکھیں ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا من قال، جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، 100 دفعہ، تو کیا ہوگا؟ حطت خطایاہ، اس کی خطائیں جھاڑ دی جائیں گی اس کے اوپر سے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. اتنے گناہ بھی ہوں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھنے سے وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ تعداد میں اتنے زیادہ کیوں نہ ہو. سمندر کا جھاگ آپ دیکھتی ہیں، سمندر کے اوپر لہروں کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے گا. یہ ہے وظیفہ. تو کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھا کریں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب فارغ ہوں اپنے تمام فارغ اوقات کو فل کر دیں اس سے، اس کو فلر بنا لیں اپنی زندگی کا. اور پھر دیکھیں قیامت کے دن جب یہ نکلے گا انشاءاللہ ہمارے اعمال نامے سے تو ہم انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. تب تھوڑا سا اگر کمپیریزن کریں معمولی سا القدوس اور السبوح کا، کہ اس میں کیا بات پائی جاتی، اس میں کیا پائی جاتی ہے. تو سبوح کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کو پاک کرنے والی بات ہے، کہ اللہ کا، یعنی اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے. اور القدوس اللہ کی صفات کی پاکی کے لیے بیان کیا جاتا ہے. تو بہت زیادہ فرق نہیں، بہت ہی معمولی سا فرق ہے. تو تقدیس کیا ہے؟ ہر نقص کی نفی ہے. اور تسبیح کیا ہے؟ ہر خوبی کا اعتراف ہے. جیسے ہم نے بات کری کہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. جیسے اگر ہم سورۃ الاخلاص کو لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. یہ تسبیح ہے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ احد ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی تسبیح ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، یہ تقدیس ہے اللہ کی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں، یہ اللہ کی تقدیس ہے. پھر سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی آتی ہے، کہتے ہیں کہ الحی القیوم، ہم کہتے ہیں اللہ الحی ہے، القیوم ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. اللہ کے ناموں کا ورد کرنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. تو یہ لا کے ساتھ، ما کے ساتھ، لم کے ساتھ جن باتوں کی نفی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ کیا ہے؟ القدوس کی صفت ہے. تقدیس بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک ہے ظلم سے، اللہ پاک ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ فضول بے مقصد کام کرے. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے گمان کیا ہم نے تم کو ایسی بے مقصد پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بیکار بے مقصد کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کھیل کود کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ القدوس ہے، وہ پاک ہے اس چیز سے کہ
کہ وہ غلطی کرے یا بھولے. لا یضل ربی ولا ینسا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ میرا رب بھولتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کہ کرتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو القدوس السبوح تقریباً ہم معنی ہیں، تقریباً دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات